قادر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں محسن نقوی کے اس بیان کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، ایک حکومتی اتحادی ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ آپ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے اس بات کو؟ دیکھیے، کابینہ کے قائم وزیر نے گورنمنٹ کو چارج شیٹ دیے ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو 12 گھنٹے کام کرتا ہے یا 18 بھی کرے تو یہ فضول ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خالی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیپ ٹاپ پکڑوانے سے 2,000 نوجوانوں کو دینے سے آپ نوجوانوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. میں تو کاکروچ نہیں کہوں گا، میں تو کہتا ہوں ہمارے پاکستان ہے، پاکستان کے مستقبل ہے نوجوان. لیکن پچھلے اسمبلی میں نے ایک بل جمع کیا تھا قومی اسمبلی میں. اس میں نے یہ کہا گیا کہ جو ہمارا نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو کالجز یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو آخر میں روزگار کون دے گا؟ یہ جو بزرگوں کو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 10-20 سال مختلف محکموں میں آپ نے بنایا ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے سر ہلاتے ہوئے آپ کو حکم مانتے ہیں، تو کب تو مسلم لیگ نون نے ریجیکٹ کر دیا. تو محسن نقوی صاحب کی اس بات سے تو میں پریکٹیکلی بل پیش کر کے اور مسلم لیگ نون نے ریجیکٹ کیا پچھلے اسمبلی میں. نہیں جی، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے. ارے بابا، آپ 2-4% رکھ لے. یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے بیوروکریسی آپ نے، یعنی جو توقیر شاہ صاحب تھے وہ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس وقت ایڈوائزر ہے، کابینہ کا حصہ ہے. اسی طرح وہ آج چیمہ صاحب جو کرپشن میں بھی ان کے ساتھ ملوث تھے اور اس کے بعد اب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایڈوائزر ہے. یعنی جو شمائلہ رانا صاحب ہے وہ بھی ایم این اے ہے، وہ بھی وفاقی وزیر بن سکتے ہی. بیوروکریٹ کو بنایا، وہی بیوروکریٹ کے جو ان کی اشارے پہ وہ کام کرتے تھے وہ کابینہ کا حصہ ہے. اور یہی بیوروکریسی ہے، جب کل حکومت ختم ہوگی تو اگلے حکومت میں یہ جم مارے گی اور انہی پچھلی حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ سلطانی گواہ بن کے کہ کرپشن شہباز شریف نے کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، نام بتائیں گے اس کو. تو میں نے یہ کہا بل پیش کر کے کہ ان بزرگوں کو آپ گھر میں بیٹھنے دے، ان کو سکون سے اپنی باقی زندگی گزارنے دے. کیوں نوجوانوں کا حق مارا جا رہا ہے؟ نہیں مانا. دوسری بات یہ ہے کہ خود یہ تیسرا وزیر ہے میرے ساتھ، اب ایک اور شو میں وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اس کی حمایت کر رہے تھے کہ کام نہیں ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب بھی حمایت کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے کہ ہائبرڈ نظام ہے. اور 25 سال سے خواجہ آصف ہائبرڈ نظام کے تحت ایم این اے اور وفاقی وزیر بنتا آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان تینوں وزیروں کو سب سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے. اور استعفیٰ دینے کے بعد کیونکہ اپنی حکومت کے خلاف جب یہ چارج شیٹ دے رہے تو سب سے پہلے ریزائن کرنا چاہیے. اور ریزائن کے بعد یقیناً سیاسی پارٹیوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس ملک کو آخر میں ہم نے قرضے پہ قرضے لے کے، بے روزگاری بڑھا کے، مہنگائی بڑھا کے اس کو پاؤں پہ کب کھڑا کرنا ہے. تو یہ اس کے اوپر بالکل میں اس بات سے تو محسن نقوی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ بیٹھنا چاہیے سر جوڑ کے کہ ایٹمی پاکستان ہو کے ہم نے دنیا کی ثالثی کرائی، ہم نے اپنے سے 10 گنا طاقتور ملک ہندوستان کو شکست دی ہے، مگر جو ہے نا وہ معیشت میں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے. یعنی ایک زرعی ملک پاکستان 45 لاکھ ٹن جو ہے نا وہ پنجاب میں گندم چوری ہو چکے ہیں. اب حکومت پاکستان زرعی ملک ہوتے ہوئے وہ باہر سے امپورٹ کریں گے 10 لاکھ ٹن گندم، یعنی 1 ارب روپے سے زیادہ، وہ بھی ڈالروں میں. کارخانے ویسے بند ہو چکا ہے، انڈسٹریلسٹ ویسے بند ہو چکا ہے. کراچی میں لاقانونیت پھیلا کے ماضی میں جو ہے نا فنڈنگ کر کے اور قوموں کو لڑا کے اور کارخانے داروں کو یہاں سے بگائے. تو یہ ساری چیزیں تو تاریخ کا حصہ ہے. تو اس کے اوپر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو محسن نقوی صاحب کو، خواجہ آصف اور کیسر احمد شیخ کو فارغ کرنا چاہیے، یا ان تینوں کو جو ہے نا استعفیٰ دینا چاہیے. کوئی ایک فیصلہ تو ہو تاکہ عوام بھی دیکھ لے کہ یہ کیا بلی چوہے کا کھیل تو نہیں چل رہا ہے. مندوخیل صاحب، آپ نے استعفوں کی بات کی ہے، تو کشمیر میں ابھی جب الیکشنز ہوئے ہیں تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر الزام لگا رہی ہے دھاندلی کا. آپ دیکھیں کہ دھاندلی بھی ہوئی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے کشمیر کے اندر اور مینڈیٹ چھینا گیا، اور اگر مینڈیٹ واپس نہیں ملا تو پھر احتجاج کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. دیکھا جائے تو بہت ساری جو وزارتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو پھر پیپلز پارٹی کو استعفے دینے چاہیے، کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ کون سی وزارتیں ہمارے پاس ہیں؟ منتخیل صاحب، آپ لوگ حکومت میں ہیں، گورنر ہیں. کون سی وزارتیں ہمارے پاس ہیں؟ پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس کون سی وزارتیں ہیں؟ سارے آئینی عہدے اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو. دیکھیں، آئینی آپ نے ایڈمنسٹریٹو ریسیٹ کی بات کی ہے کہ آپ اس کے اندر، ہم نے جب 2024 کے الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی تو پی ٹی آئی تھی،
ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے کہ آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ دو پارٹی مل کے حکومت بنا سکتی تھی، ایک ٹرائکا بن گیا تھا، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی. تو آپ غیر مشروع طور پہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ حکومت بنا لے تاکہ یہ جمہوری عمل جو ہے نا تسلسل رہے. پی ٹی آئی نے انکار کر دیا. ہمارے پاس دو راستے تھے، یا تو ہم اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ جو اس کو ہم نہیں سمجھ رہے، جائز نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم سپورٹ کرتے، یا ہم حکومت میں یعنی اسمبلی کا حلف ہی نہ لیتے. اگر اسمبلی کا حلف نہیں لیتے تو 9 مہینے کے بعد جب یہ الیکشن ہوا اور وہ بھی فارم 47 کے تحت ہوا، تو کیا اگلا الیکشن 9 سال بعد ہوتا تو کیا وہ بھی شفاف ہوتا اور 17 ارب روپے پھر خرچ کیا. تو ہم نے اس جمہوری تسلسل کو وہ دے لیے جو کہ جس کے کوئی اختیارات نہیں ہے. یعنی ہمارے گورنر پنجاب ہے، آپ وزیر اعلیٰ کا اختیار دیکھیں اور گورنر کا دیکھ لیں. ہمارا گورنر خیبر پختونخوا ہے تو کیا ہم خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کو حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ جب خود نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب یعنی چھوٹے بھائی کو اس وقت وزیر اعظم مانا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹی کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دے، میرے سمدھی کو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ بنا دے، میرے بچپن کے دوست خواجہ آصف بمائے بانجی کو وفاقی وزیر بنا لے، تو میں آپ کو مانوں گا. اور یہ تو سب دنیا جانتی ہے سارے. اور وہ بیچارہ تو اتنا تڑپ کر رہا ہے کہ میں نے بننے کے لیے تھوڑی آیا تھا، وہ بھی فارم 47 کے تحت کشمیر کے وزیر اعظم کو خواہش ظاہر کی. بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف سٹیپ ڈاؤن کر لے. ان کے پاس 170 کا فگر ہے قومی اسمبلی میں، 169 وزیر اعظم بنتا ہے، تو یہ مجھے یہ سیٹ دے دے. لیکن اب چونکہ بیچارہ مائنس ہو چکا ہے تو وہ کہاں سے اس کو دے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے. جب آئینی عہدے اگر ہم نہیں لیتے، آئینی عہدے کے اختیارات کیا؟ آپ مجھے ایک لفظ تو بتا دیں. آصف علی زرداری صاحب یا گورنر اگر سائن نہیں کرے تو آئین کا آرٹیکل 48 یہ کہتا ہے کہ وہ 10 دن کے بعد سائن نہیں کیے اسمبلی کے پاس آ جائے، اسمبلی دوبارہ بھیج دے، 10 دن کے بعد ویسے بغیر سائن کیوں ایکسپٹ ہو جائے گا. یہ اختیارات ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ ہمارے پاس پیپلز پارٹی اب آگے کیا کرے گی؟ کشمیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے؟